یوسف بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرتا ہے۔ پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگی۔ ان کے بعد اور 7 بد شکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلیں اور دوسری گائیوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئی، اور یہ بد شکل اور دبلی دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیوں کو کھا گئی۔ تب فرعون جاگ اٹھا اور وہ پھر سو گیا، اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹی میں اناج کی 7 موٹی اور اچھی اچھی بالیں نکلی۔ ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلی۔ یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئی، اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا، اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا۔ تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا۔ اس وقت سردار ساقی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں۔ جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نان پز کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا، تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے۔ وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا۔ ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تعبیر بتائی، اور جو تعبیر اس نے بتائی تھی ویسا ہی ہوا، کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اسے پھانسی دی تھی۔ تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا، اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ یوسف نے فرعون کو جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں، اور اس دریا میں سے 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگیں۔ ان کے بعد اور 7 خراب اور نہایت بد شکل اور دبلی گائیں نکلی، اور وہ اس قدر بری تھی کہ میں نے سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ اور وہ دبلی اور بد شکل گائیں
उन पहली 7 मोटी गायों को खा गई और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता था कि उन्होंने उनको खा लिया है, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रही। तब मैं जाग गया और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकली और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली, और ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल गईं। और मैंने इन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई न निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा कि फिरौन का ख्वाब एक ही है। जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया है। वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं, और वो 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 बरस हैं। ख्वाब एक ही है, और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें जो उनके बाद निकली, और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें भी 7 बरस ही हैं, मगर काल के 7 बरस। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया है। देख, सारे मुल्क मिस्र में 7 बरस तो पैदावारे कसीर के होंगे, उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे, और तमाम मुल्क मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे, और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा, और अर्जानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो निहायत ही सख्त होगा। और फिरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा, तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है, और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। इसलिए फिरौन को चाहिए कि एक दानिशवर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। फिरौन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाज़िरों को मुकर्रर कर दे और अर्जानी के 7 बरसों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले, और वो उन अच्छे बरसों में जो आते हैं सब खाने की चीजें जमा करे, और शहर शहर में गल्ला जो फिरौन के इख्तियार में हो खोरिश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करे। यही गल्ला मुल्क के लिए जखीरा होगा, और 7 बरस के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए। यूसुफ मिस्र का हाकिम बनाया जाता है। ये बात फिरौन और उसके सब खादिमों को पसंद आई। सो फिरौन ने अपने खादिमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? और फिरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानिंद दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं।
سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا طوق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا میں فرعون ہوں، اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فانی رکھا، اور اس نے اون کے پجاری فوتی فرا کی بیٹی آسنات کو اس سے بیاہ دیا، اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا۔ اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا، اور ارزانی کے 7 برسوں میں افراط سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا۔ ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا۔ اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور کال سے پہلے اون کے پجاری فوتی فرا کی بیٹی آسنات کے یوسف سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی، اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے۔ اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے، اور سب ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف اناج کے کھتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا، اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔